پلمبر آیا تھا نا کسی گھر, اس نے موٹر خراب ہو گئی تھی کسی گھر کی, اس نے موٹر صحیح کی, اور موٹر صحیح کرنے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے موٹر صحیح کی, آپ جا سکتے ہیں. اس نے کہا حضرت جزاک اللہ سے میرا پیٹ نہیں بڑھے گا, میرے بچے بھی ہیں, مجھے پیسے دیں. جزاک اللہ تو ٹھیک ہے, اللہ بدلہ تو دے گا, لیکن میری محنت مزدوری دیں. ٹھیک ہے. تو جو کتابیں لکھنے والے ہیں نا, ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی کھانا کھاتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. جو کالم لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتے ہیں. جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. جو امام مسجد ہے ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کتاب آپ نے چھاپی, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پیغام آگے پہنچ گیا, بلغوا عنی ولو آیا, تو یہاں پر آپ نے کسی موضوع پر لکھی وہ تھے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کمرشل بننا پڑتا ہے. اگر آپ لکھتے ہیں, اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہے, تو آپ کا ٹائم تو سارا اس میں لگتا ہے. بیوی بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو اس لیے آپ کو دونوں پہلو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. آپ کالم لکھ رہے ہو, آپ پروگرام کر رہے ہو, آپ کتاب لکھ رہے ہو, آپ تدریس کر رہے ہیں, آپ امام مسجد ہیں, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن یک طرفہ کہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کر دیں تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے بھی کچھ کام کرنے چاہیے, لیکن کمرشل پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو مصنفین ہیں ان کو صرف کتابیں لکھنی چاہیے یا عوامی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے چاہیے؟ اصل میں ہمارے ہاں پاکستان بر صغیر اور پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں یہ ہے کہ رائٹر کی, مصنف کی, شاعر کی, ادیب کی قدر نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک میں آپ ایک کتاب لکھ لیں, اس کی رائلٹی آپ کو اتنی ملتی ہے کہ آپ کا خاندان کھاتا رہے, وہ ختم نہیں ہوتی. اور وہاں پر کتابیں 1 ملین 2 ملین اس طرح چھپتی ہے, کروڑوں میں چھپتی ہے. ہمارے ہاں کتاب چھپتی ہے کتنی, ایک ایڈیشن ہوتا ہے 1000 کا, اور مصنف کو دیتے ہیں 100 کتابیں, اور ایک ایڈیشن بکتا ہے 1 سال میں. 100 کتابیں لے لیں یا 100 کتابوں کی قیمت لے لیں. 100 کتابوں کی, اگر یہ کتاب ہے ایک, اس کے 300 صفحے ہیں, تو اس پر لاگت آئے گی 3 لاکھ روپے مثال کے طور پر. تو ایک کتاب اگر آپ کو پڑی ہے یہ 300 روپے کی, تو اس کی قیمت رکھے گا 600 روپے. تو وہ بیچیں گے آپ کو 400 کی 500 کی, اس میں سے مصنف کو دے دیں گے 100 کتابیں, یہ 10,000 یا 15,000 روپے. کتنے دن میں؟ 1 سال میں. 1 سال میں ایک ایڈیشن پر. تو 10,000 15,000 سے تو کچھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. پھر دوسری کتاب لکھیں گے, پھر تیسری کتاب لکھیں گے, چوتھی کتاب لکھیں گے. تو یہاں پر جو استاد ہوتا ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی نوکری نہ ملے نا, کہتے چلو ٹیچر بھرتی ہو جاؤ. اس کی اہمیت نہیں ہے. ان ترقی یافتہ ممالک میں, امریکہ میں, یورپ میں, مصنف کو, استاد کو, رائٹر کو, شاعر کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور سب سے بڑا احترام ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں. گزشتہ سال مئی میرا پورا نہ گزرا یورپ میں. میں نے جانا تھا ناروے, اوسلو, اور چونکہ شنجن ویزا ہوتا ہے تو آپ 23 یورپ کے 28 ممالک میں سے کسی بھی ملک میں چلے جا سکتے ہیں. تو میں نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا تھا, تو سوئٹزرلینڈ کے میں وہاں گیا, زیورخ ایک شہر ہے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ امیگریشن والوں نے کہا کہ آپ ویزا لیا ہے اوسلو کا, اور آپ یہاں آئے ہیں, اور یہاں کتنے دن رہیں گے, اور واپسی کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے, اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بیگ میں کتاب تھی, تو میں نے ان کو کہا میں مصنف ہوں, میں سیاح ہوں, میں رائٹر ہوں, میں کتابیں لکھتا ہوں. تو سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین, حسین ترین, ترقی یافتہ ترین ملک ہے. تو میں آپ کا ملک دیکھنا چاہتا ہوں, یا میں 1 ہفتہ ٹھہروں گا اور اس کے بعد میں اٹلی جاؤں گا, اور اٹلی کے بعد پھر میں وہاں جاؤں گا. تو میں نے جب ان کو کتاب دکھائی نا, جو آفیسر بڑا متاثر ہو, اچھا آپ کی کتاب ہے, تو اس نے ترجمہ کروایا, تو میرا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے بہت مجھے ادب احترام کے ساتھ پانی بھی پلایا, اور فوری اس نے مہر لگا دی, اور احترام کے ساتھ میرا سامان اٹھایا اور گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا.
مطلب اتنی زیادہ قدر ہوتی ہے، اتنی زیادہ قدر ہے کس کی؟ مصنف کی، رائٹر کی، ادیب کی، شاعر کی. اسی طرح وہاں پر جو استاد ہوتا ہے اس کی بڑی عزت احترام ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ قوم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کتاب کو احترام دینا ہوگا، استاد کو احترام کرنا پڑے گا، رائٹر کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا.